السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک نئی صبح کے ساتھ آپ کا میزبان محمد المصطفیٰ کی حاضر خدمت۔ کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہے 23 فیبرری اور شبان کا مہینے کی آمد ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کو اور اس میں جو موجود برکتیں ہیں اس کو سمیٹ پائیں گے اور اپنے پیاروں کو اس برکتوں کے لیے دعاؤں میں شامل رکھیں گے اور اپنے عزیزوں کو اور اپنے محسنوں کو، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنے محسنوں کو اپنی ہر دعا میں شامل رکھا کریں کہ جب بھی محسن آپ پہ احسان کرتا ہے وہ آپ کے ان عزیز و اقارب سے بڑھ کے ہوتا ہے کہ جو مشکل وقت میں آپ کو تنہا چھوڑ جاتے ہیں یا آپ کو مشکل وقت میں دیکھ کر وہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ان حالات میں آپ کا محسن آپ کے کام آتا ہے۔ سامع کرام، آپ نے کبھی دیکھا ہو اور غور کیا ہو کہ ایک سال میں ہمارے پاکستان میں تو 4 موسم بدلتے رہتے ہیں۔ موسم سرما، پھر گرما، پھر خزاں، پھر بہار۔ اسی طرح جب ایک دن ختم ہوتا ہے کہ اس میں بھی 2 موسم ہوتے ہیں۔ اب دن کو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سورج میرے سر پہ ہے تو اس وقت موسم گرم میں ہے، لیکن اب ہوا چل رہی ہے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ سرد اور گرم مکس ہے۔ لیکن دن کو موسم گرم رہتا ہے اور جیسے ہی سورج غائب ہو جاتا ہے یعنی کہ غروب ہو جاتا ہے موسم سرد ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہے کہ اسی طرح جب سال کا عروج ہوتا ہے موسم سرما کا تو اس وقت سردی ہوتی ہے، اور جس طرح موسم گرما کا عروج اور جیسے ہی موسم سرما کا اختتام ہوتا ہے بہاریں آ جاتی ہیں، جیسے کہ اب بھی 23 فیبرری ہے، اس کے بعد اب موسم بہار کی آمد ہوگی۔ آپ کو کھلتے گل یعنی کہ اس موسم کے خوبصورت پھولوں کی بھی سیر کروائیں گے انشاءاللہ۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے خوبصورت ترین ایریے کو آپ کو اس چینل پہ دیکھنے کو ملیں گے موسم بہار میں۔ لیکن اب ایسا ہے کہ موسم بہار کی آمد میں کچھ ہی دن باقی ہیں اور اب تو موسم چینج بھی ہو گیا ہے۔ اسی طرح جب موسم گرما کا عروج ہوتا ہے اس وقت بھی ایک الگ ہی رنگ ہوتا ہے، گرمی کا عروج ہوتا ہے، اور رات کو بھی جس طرح سے لوگ انجوائے کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں مارکیٹ میں، لیکن دن کو اپنے کام کاج میں اور مصروف ہوتے ہیں، اور یہ کوشش ہوتی ہے کہ سایہ زیر سایہ رہے کسی بلڈنگ کے، کسی درخت کے۔ اور جیسے ہی سرما آتا ہے، اور آپ نے کبھی دیکھا ہو جیسے ہی موسم سرما آتی ہے سورج تو وہی ہوتا ہے۔ گرمیوں میں ہم اسی سورج سے چھپتے پھر رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی سرما آتی ہے تو ہم اس کو ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کی تپش یعنی کہ گرمی لینی ہے، یعنی کہ وٹامن ڈی لینا ہے۔ لیکن جیسے ہی موسم گرما کا عروج ہوتا ہے ہم اسی سے چھپتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جیسے ہی ہماری زندگی میں کچھ چند خوشیاں آتی ہیں، چند ایسی جیسے کہ سورج کی ابھی تپش مجھ میں مطلب وٹامن ڈی میں مجھے لائٹ کے ذریعے مل رہی ہے، جیسے ہی لائٹ غائب ہوگی موسم سرما آئے گا تو جو ہوگا سرد موسم میں سورج کو ڈھونڈتے پھروں گا، کیونکہ سردی ہوگی اور سردی اپنے عروج اور اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اسی طرح سے زندگی میں جب بھی خوشیاں آتی ہیں انسان ان لوگوں کو بھول جاتا ہے جو آپ کے محسن ہوتے ہیں، جو مشکل وقت میں کام آتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آغاز میں بتایا کہ اپنے محسنوں کو ہمیشہ دعاؤں میں شامل رکھیں، لیکن جیسے ہی موسم گرما آئے تو اس وقت بھی ان لوگوں کو آپ نے نیک نیتی کے ساتھ یاد رکھنا ہے۔ جیسے کہ آپ موسم سرما میں یعنی کہ سورج کے چلے جانے کے بعد ہم سورج کو ڈھونڈتے ہیں موسم سرما میں، سردی میں، اسی طرح سے آپ نے ان لوگوں کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں۔ انسان کی زندگی بڑی مختصر ہے، لیکن اپنی زندگی میں وہ لوگ ہمیشہ پرسکون رہتے ہیں جو کہ اپنے ارد گرد جڑے ہوئے تمام لوگوں کے خیال رکھتے ہیں اور اپنے محسنوں کو یاد رکھتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو نظر انداز کرتے ہیں، یعنی کہ معاف کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ جیسے کہ اگر آپ معاف کرنے کا حوصلہ رکھیں گے تو امید ہے کہ ایک وقت آئے وہ بھی آپ کے محسنوں میں شامل ہو جائیں، آپ کے ان عزیزوں میں شامل ہو جائیں جو آپ کے بہت قریب ہیں۔ لیکن اگر آپ ان میں تلخی رکھیں گے اور
गलत फहमी का बीज ऐसा होता है सामीन कराम कि वो रिश्तों को खोखला कर देता है। ये उस कीड़े की मानद होती है गलत फहमी कि जो लक्कड़ को लग जाए तो उसको खा जाती है। ये उस कीड़े की मानद होती है जो दांतों को लग जाए उसको खा जाती है। ये कोशिश करें कि इसको अपने माशरे में अपने इर्द गिर्द गलत फहमी को पनपने न दें। गलत फहमी अक्सर रिश्तों को खोखला कर देती है और नफ़रत जो है वो इससे भी आगे का काम करती है। एक तो गलत फहमी है, फिर उसके बाद का जो मंजिल होती है वो नफ़रत होती है। वो रिश्तों को तबाह करने में बहुत उम्दा किरदार अदा करती है। कोशिश कीजिए कि उन लोगों को आप नफ़रतें मोहब्बतें इसमें डिफ्रेंशिएट करें और नफ़रतों को हमेशा मोहब्बतों के ज़ेर असर रखें। मोहब्बतें हमेशा गालिब रखें ताकि अल्लाह भी आपको मोहब्बतों वालों में शामिल रखे और उन लोगों में शामिल रखे कि जो कामिल हैं, जो कामयाब हैं। तो इसी खूबसूरत व्यू के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अल-मुस्तफ़ी इजाज़त चाहता हूँ। व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे पेज के ऊपर कॉपीराइट की मदद से या किसी रिपोर्टिंग की किसी ने ये अपना मोहब्बत दिखाई या रिपोर्टिंग की और तो उसकी वजह से जो चैनल पे जो रीच ब्लॉक है, तो आपका मोहब्बत और आपकी जो शेयरिंग दिखाएगी कि आप मेरे इस कंटेंट को और मेरे इस काविश से कितने मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं और कितने मुत्तफ़िक हैं। आपकी जो शेयरिंग दिखाएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। आपका मेज़बान मोहम्मद अल-मुस्तफ़ी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ने के बाद फ़ी अमानिल्लाह, रब रखा, खुदा हाफ़िज़।